اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ النحل کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہیں 3 باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے برائی کے کاموں سے، منکر سے روکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ظلم اور طغیان سے روکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ معمورات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ منہیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کہا کہ ظلم اور طغیان نہ کرو، یعنی کہ ہمیں اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور ظلم اور طغیان جیسی برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں اہل ایمان کو زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کو تھامے رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور انصاف کا علم بردار بنے رہنے کی تعلیم کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، عدل و انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کرنے والے بنو، انصاف کہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ گرچہ یہ گواہی، گرچہ یہ انصاف تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ عدل و انصاف کے علم بردار بنو، ہمیشہ انصاف کرنے والے بنو، انصاف کہنے والے بنو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین انصاف کو اللہ رب العالمین کو انصاف جتنا عزیز ہے، اللہ رب العالمین کو انصاف جتنا زیادہ پسندیدہ ہے، جتنا محبوب ہے، وہیں اللہ رب العالمین کو ظلم و طغیان ناپسند ہے۔
کسی پر ظلم کیا جائے، کسی کو پریشان کیا جائے، کسی کو ٹارگیٹ بنا کر کے اسے تکلیف دی جائے، یہ چیز اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، چاہے وہ ظلم فرد کی جانب سے ہو، چاہے وہ ظلم کسی جماعت کی جانب سے ہو، چاہے وہ ظلم کسی تنظیم کی جانب سے ہو، چاہے وہ ظلم کسی حکومت کی جانب سے ہو، ظلم ظلم ہوتا ہے، اور ہر طرح کا ظلم اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں کسی پر زیادتی نہیں کرتا، جس طرح سے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے ویسے ہی تم پر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا، اللہ کے بندو کسی پر ظلم نہ کیا کرو، کسی کو پریشان نہ کیا کرو، کسی کو ٹارگیٹ بنا کر اسے تکلیف میں مبتلا نہ کیا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت کی نظر میں ظلم بہت بری چیز ہے، دین و مذہب کی تفریق کے بغیر ظلم ظلم ہوتا ہے، مسلمان پر ہو تو بھی ظلم ہے، کافر پر ہو تو بھی ظلم ہے، عیسائی پر ہو تو بھی ظلم ہے، یہودی پر ہو تو بھی ظلم ہے۔ ظلم کی بات جب آتی ہے تو شریعت دین و مذہب کے فرق کے بغیر جو ہے ہر کسی پر کیے جانے والے ظلم کو ظلم قرار دیتی ہے، اور انسان تو انسان اس کائنات میں پائی جانے والی ہر جاندار مخلوق پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر اگر جان ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ انسان تو انسان اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اور ان کے اندر جان پائی جاتی ہے ان پر بھی ظلم نہ کیا جائے، ان کو بھی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے، ان کو بھی پریشان نہ کیا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اس اونٹ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی اپنے مالک کے سلسلے میں، اپنے مالک سے متعلق اس نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور بلا کر کے کہا، اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، یہ جانور جن کو اللہ رب العالمین نے زبان نہیں دی ہے، یہ زبان کھول کر اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے، اپنی پریشانی کو بیان نہیں کر سکتے، لہذا ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ۔ اور پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ جس کے تم مالک ہو، اس اونٹ نے میرے پاس آ کر تمہارے متعلق شکایت کی ہے کہ یہ میری طاقت، میری حیثیت سے زیادہ میرے اوپر بوجھ لاد دیتا ہے، مجھے وقت پر کھانا نہیں دیتا، مجھے وقت پر پانی نہیں دیتا، لہذا تم ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم یہ پتہ چلا کہ شریعت نے انسان تو انسان، کائنات کی ہر جاندار مخلوق پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، انہیں پریشان کرنے سے منع کیا ہے، انہیں ٹارگیٹ بنا کر تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، اس نظام کائنات کو اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف پر استوار کیا ہے، اور یہاں جو افراد
جو جماعتیں، جو تنظیمیں، جو حکومتیں انصاف کی علم بردار بنیں گی، انصاف کریں گی، اللہ رب العالمین ان افراد کو، ان تنظیموں کو، ان جماعتوں کو، ان حکومتوں کو عروج اور ترقی عطا کرے گا۔ اور اگر جو جماعتیں، جو افراد، جو تنظیمیں، جو حکومتیں اگر ظلم و زیادتی کریں گی، اگر کسی کو ٹارگیٹ بنا کر انہیں پریشان کریں گی، انہیں مشق ستم بنائیں گی، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے افراد کو، ایسی تنظیموں کو، ایسی جماعتوں کو اور ایسی حکومتوں کو اللہ رب العالمین ذلیل اور خوار کر دے گا، انہیں جو ہے پستی کے عمیق گڑھے میں گرا دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے اس زمین کے اندر، اللہ رب العالمین کا قانون ہے اس زمین پر۔ اللہ رب العالمین چاہے کافر حکومت ہو، اگر وہ کافر حکومت اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتی ہے، ان پر ظلم نہیں کرتی، ان کو پریشان نہیں کرتی، تو اللہ کا قانون ہے اللہ رب العالمین انہیں ترقی دے گا، اللہ رب العالمین انہیں عروج دے گا۔ اور اگر مسلم حکومت اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کرتی ہے، اپنی رعایا کو پریشان کرتی ہے، اپنی رعایا کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں ذلت اور پستی کے عمیق گڑھے میں گرا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ شرک کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، لیکن ظلم و طغیان کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کے حق میں، ظالم کے حق میں سخت سے سخت وعیدیں فرمائی ہیں، سخت سے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ہر اس فرد پر، ہر اس تنظیم پر، ہر اس جماعت پر، ہر اس حکومت پر جو ظالم ہے، ظلم کرنے والی ہے۔ وہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے دوری ہو، ظالموں کے لیے دوری ہو، ظلم کرنے والوں کے لیے دوری ہو۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی بخشش سے، اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل ہونے والے ہر خیر سے ظالموں کے لیے دوری ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ظلم کرے، بلکہ ظالم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ کوئی ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ظلم کو دیکھ کر خاموش ہیں، اس کو روک نہیں رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظالم کی طرف مائل ہو جانا بھی ظلم ہے، ظالم کی طرف جھک جانا بھی ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ کے بندو ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف جھکنا نہیں، ظالموں کی حمایت نہ کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے لگو گے، تم ظالموں کی طرف مائل ہو جاؤ گے، ظالموں کی طرف جھکنے لگو گے، ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جاؤ گے، تو جس طرح سے اللہ رب العالمین ظالموں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے گا، ویسے ہی اللہ رب العالمین تمہیں بھی جہنم کا مستحق بنا دے گا، تمہیں بھی جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ اس لیے کبھی بھی ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف جھکنا نہیں، ظالموں کی جانب سے ہونے والے ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ ہونا، قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھاتے رہنا، اپنی آواز کو ان کے تک پہنچاتے رہنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے ظلم کی اس قباحت کے پیش نظر اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ اس کائنات میں انسان سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں،
انسان سے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں ان کی سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا ہی۔ لیکن ظلم یہ ایک ایسا گناہ ہے، ظلم یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں سزا دینے سے پہلے ظالم کو دنیا میں ہی اس کے ظلم کی سزا سے دوچار کر دیتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ان میں سے ایک ظلم ہے اور دوسرا گناہ رشتوں کو توڑ دینا ہے، تعلقات کو ختم کر دینا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ظلم یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا سخت اور ناپسندیدہ گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین آخرت میں تو اس کی سزا دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اسے سزا سے دوچار کرا دے گا۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین غافل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور کسی حکمت کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی میں ظالموں کی پکڑ نہیں کرتا تو آخرت میں تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے ہی۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں ظالم، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں اپنی رعایا پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بلائے گا اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے گا اور انہیں ایسے خطرناک عذاب سے دوچار کرے گا کہ جہنمی حضرات ان کی سزاؤں کو اور ان کی تکلیفوں کو سن کر کے جو ہے خود تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کے جسم کو بڑا بڑا کر دے گا، اور ظالموں کے ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک دانت ایک احد پہاڑ کے برابر، تو 32 دانت 32 احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ ان کا کتنا بڑا چہرہ ہوگا، کتنا بڑا ان کا جسم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان کا یہ جسم اس لیے بڑا کرے گا کہ ان کو جو ہے تکلیف کی شدت کا احساس ہو اور زیادہ درد انہیں محسوس ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور ان میں سب سے بدترین شکل حکومتی سطح پر کیا جانے والا ظلم ہے۔ حکومتی سطح پر کیا جانے والا ظلم یہ سب سے بدترین ظلم ہے، جب ایک حاکم اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اپنی طاقت کا غیر معمولی استعمال کر کے اپنی رعایا کو کچلتا ہے، اپنی رعایا کو پریشان کرتا ہے، اور اس کی غیر مسلح رعایا جو ہے خاموشی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے اس کے ظلم کو برداشت کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان عوام اور رعایا کی دعاؤں کو سن کر جو ہے ایسی ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں اور آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرعون یہ بہت بڑا جابر اور ظالم حکمراں تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب تصور کرو، اپنا رب تسلیم کرو، میرے سامنے فریادیں کرو، میرے پاس آ کر کے مانگو۔ اور پھر وہ ظلم کیا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کی نسل کشی پر لگا ہوا تھا، اور
اس کا قتل کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون بنو اسرائیل کی نسل کشی کر رہا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ رہا تھا اور زمین میں فساد برپا کر رہا تھا۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی پکڑ آئی اور اللہ رب العالمین نے فرعون کو اپنے شکنجے میں لیا اور اس کی رعایا کے سامنے اللہ رب العالمین نے بحر قلزوم میں اس کو غرق کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے اسے باعث عبرت بنا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسے بہت سارے واقعات ہمیں اور آپ کو جو ہے قرآن مجید کے اندر مل جائیں گے۔ اسی طرح سے خلیفہ عباسی مامون الرشید کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، کئی دفعہ سنا ہوگا۔ خلیفہ عباسی مامون الرشید یہ وہ خلیفہ ہے جو وقت کے علماء پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، ایسے ایسے علماء پر جو اپنی اپنی جگہ اللہ رب العالمین کے ولی مانے جاتے تھے، اللہ رب العالمین کے ولی مانے جاتے تھے، ایسے ایسے بڑے بڑے علماء پر وہ جو ہے ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کس لیے وہ بڑے بڑے علماء پر ظلم کیا کرتا تھا؟ اس لیے کہ خلیفہ مامون معتزلہ کے غلط فکر اور غلط عقیدے سے متاثر ہو چکا تھا اور اپنی طاقت کے بل پر وہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں اس کے اس عقیدے کو مان لیں اور اس کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں۔ اس لیے اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے دل سے نہ صحیح زبانی طور پر جو ہے اس کے غلط عقیدے کو مان لیے۔ لیکن اس وقت کے دو بڑے مشہور و معروف علماء کرام تھے، دو بڑے مشہور و معروف شخصیتیں تھیں، ایک تھے امام احمد بن حنبل اور دوسرے تھے محمد بن نوح۔ یہ دونوں نے اس کے غلط عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مامون الرشید کو جب پتہ چلا کہ یہ امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح یہ دو علماء کرام ایسے ہیں جو میرے عقیدے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو مامون الرشید نے امام احمد بن حنبل کو اپنے پاس بلایا اور پھر ان پر اتنے کوڑے برسائے، ان پر اتنی سختیاں کی، اور جو جلاد تھا امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسا رہا تھا، بعد میں اس نے یہ کہا کہ واللہ اللہ کی قسم میں نے اتنے سخت کوڑے، اتنے تیز کوڑے امام احمد بن حنبل پر برسائے کہ اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی پر برسا دیے جاتے تو وہ ہاتھی تکلیف کی وجہ سے چیخ پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے اور اس کا انکار کرتے رہے۔ جب مامون الرشید نے دیکھا کہ یہ کسی بھی طرح سے جو ہے میرے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کو ترسوس لے کر کے آ جاؤ، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ امام احمد بن حنبل کو وہاں بلا کر قتل کر دے۔ چنانچہ مامون الرشید کے جب سپاہی امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے اور امام احمد بن حنبل کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، سیدی غر حلمک هذا الفاجر حتی تجرى على اولیاءک بالضرب والقتل۔ اے میرے اللہ تیرے حلم نے، تیری بردباری نے، تیرے صبر نے اس ظالم بادشاہ کو جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ یہ ظالم بادشاہ تیرے ولیوں کو قتل کر رہا ہے، تیرے ولیوں کو مار رہا ہے، اے اللہ تو اس ظالم بادشاہ کی پکڑ کر لے۔ مورخ لکھتا ہے امام احمد بن حنبل جو ہے ابھی راستے پر ہی تھے کہ پتہ چلا کہ مامون الرشید کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جو ہے حکومتی سطح پر جو کیا جانے والا ظلم ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی سزا جو ہے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کس پس منظر میں ہے؟ آپ سب
اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ سب لوگ جو ہے اس بات سے بخوبی واقف ہیں، آج پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک انڈیا کے اندر مسلمانوں کو خاص طور سے جو ہے مشق ستم بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے موب لنچنگ کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے بلا وجہ ان پر الزامات عائد کر کے گھروں کو ڈھا کر، یا پھر اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو توڑ کر، یا ان کو توڑنے کی پلاننگ کے ذریعے سے مسلمانوں پر جس طرح بھی ظلم کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ان مناظر کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ان مناظر کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ پکے سچے مسلمان بن جائیں، ہم اور آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، انہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں تک کے پہنچائیں۔ اگر ہم اس مشن پر لگ جائیں گے، اللہ کی قسم یہ ظالم حضرات جو آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے گھروں کو توڑ رہے ہیں یا توڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو ختم کر رہے ہیں، اجاڑ رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین آخرت میں تو سزا دے گا ہی دے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو باعث عبرت بنا دے گا آنے والے لوگوں کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ اللہ کی مدد ہمارے اوپر کب آئے گی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب ہم اور آپ پکے سچے مومن بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آنے لگے گی۔ اگر ہم یوں ہی رہیں گے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، مسجدوں کو ویران رکھیں گے اور اپنے نفس پر ہی ظلم کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کے لیے، ایسے مردودوں کے لیے، ایسے نالائقوں کے لیے اپنا جو ہے مدد نازل نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں اور آپ کو نیست و نابود کر دے گا، اور ہماری اور آپ کی جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو غیر تک کے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے، اور ان پر اللہ رب العالمین مدد نازل کرے گا اور ان کے ذریعے سے اسلام کے مقام اور مرتبے کو بلند کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے یہی چند باتیں تھیں ظلم کے تعلق سے اور حالات حاضرہ سے متعلق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کے خرافات سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب مسلمان جو ہے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں، اور قرآن اور یہ جو ہے صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں کھڑا کر دے، آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسروں کے لیے جو بغض اور عداوتیں ہیں، کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، الہ العالمین ان تمام کے تمام کینے اور بغض کو، عداوتوں کو ختم کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔